الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ باب ہے محلو اہل الیمانی، اہل یمن کے لیے احرام کی جگہ کون سی ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأہل المدینہ ذی الحلیفہ۔ یہ عمرہ یا حج کرنے کے لیے جب ہم نے جانا ہے تو میقات سے گزرنا ہے۔ میقات وہ جگہ ہے جہاں پہ احرام باندھا جائے گا، اور یہ مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہوں کا تعین کیا ہے کہ یہاں سے آپ نے احرام باندھنا ہے۔ لہذا اہل مدینہ کے لیے ذو الحلیفہ کا مقام ہے، جو مسجد نبوی سے تقریباً 10 کلومیٹر دور ہے۔ یعنی جب آپ مکہ کی طرف آتے ہیں تو مسجد نبوی کے 10 کلومیٹر دور راستے میں ذو الحلیفہ کا مقام ہے۔ وہاں پہ بڑی خوبصورت قسم کی مسجد بھی بنی ہوئی ہے، وہاں پہ واش روم وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ غسل کر کے احرام باندھ لیں گے۔ ولی اہل الشام الجحفہ، اہل شام کے لیے جحفہ کا مقام ہے۔ ولی اہل نجد قرن المنازل، اور اہل نجد کے لیے قرن منازل، اہل نجد کے لیے قرن منازل۔ ہمارے ہاں شیخ عبد الوہاب رحمہ اللہ کو، جو کہ مکہ کے اندر تھے، سعودیہ کے اندر تھے، ان کو نجدی کہا جاتا ہے، جبکہ نجد کا علاقہ اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انٹرنیشنل نبی تھے، عالمگیر تھے، آپ کی دعوت پوری دنیا کے لیے تھی، مخصوص علاقے کے لیے نہیں تھی۔ لہذا یہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نا، یہ ان لوگوں کی کم علمی کا جو ہے نا وہ اظہار کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نجد کا علاقہ ہے کون سا۔ نجد کا علاقہ ہر ایک آدمی کو آ جاتا ہے نجدی نجدی نجدی، نجد کا علاقہ اور ہے۔ ان کے لیے آپ نے قرن منازل مقرر کیا۔ ولی اہل الیمن یلملمہ، اور یمن کے باسیوں کے لیے یلملم کا مقام ہے، اور ہمارے اہل پاکستان کا بھی یہی ہے۔ ہم پاکستانی لوگ بھی جب عمرے پہ جاتے ہیں نا تو یعنی جدہ ایئرپورٹ پر اترنے سے تقریباً چند منٹ پہلے، 20 غالباً منٹ پہلے یہ میقات آتا ہے۔ اب کیونکہ جہاز کے اندر اتنی سپیس نہیں ہوتی واش روم کے اندر کہ آپ وہاں پہ احرام باندھ سکیں، تو ہمارے بہت سارے لوگ ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ لیتے ہیں، اور یہی طریقہ ٹھیک ہے، مناسب ہے، کیونکہ اس میقات کے اوپر تو جہاز نے نہیں اترنا نا، وہاں پہ نہ کوئی سلسلہ ہے ایسا کہ وہاں پہ اترا جائے۔ لہذا ہوتا کیا ہے کہ جب میقات ہونے والا ہوتا ہے تو جہاز کے اندر ہی اناؤنسمنٹ اور اعلان ہونا شروع ہو جاتا ہے، قولوا لبیک اللہم لبیک، قولوا ہنا میقات، قولوا لبیک اللہم، کہ میقات آنے والا ہے اور آپ تلبیہ پکارنا شروع کر دیجئے۔ لہذا اہل یمن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یلملم کا مقام مقرر کیا۔ پھر آپ نے فرمایا ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیرہن ممن اراد الحج والعمرہ، ان مقامات کے باشندوں کے لیے بھی جو حج اور عمرہ کا ارادہ کرتے ہوئے وہاں سے گزریں، اور جو لوگ ان مقامات کے اندر کی جانب ہیں وہ جہاں سے چلیں وہیں سے احرام باندھ لیں۔ یعنی جو اس میقات سے باہر ہیں وہ تو جب اس میقات سے گزریں گے تو وہ تب احرام باندھیں گے۔ جو میقات کے اندر ہی رہتے ہیں، یعنی ذو الحلیفہ سے آپ 20 کلومیٹر اندر آ گئے یا 30 کلومیٹر اندر چلے گئے، وہاں پہ بھی آبادی، تو کیا اب یہ ذو الحلیفہ پہ آئیں گے؟ نہیں، وہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھ لیں گے۔ حتیٰ اہل مکہ من مکہ، اہل مکہ مکہ ہی سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں گے۔ یہ ان کے لیے ہے جو ان میقات کی حدود سے باہر رہتے ہیں، جب اس میقات سے گزرنے لگیں گے وہ احرام باندھ لیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ بغیر احرام کے ان میقات سے گزر جائے، جو حج اور عمرہ کرنا چاہتا ہے اس کو دم پڑ جائے گا، وہ ایک بکرا اللہ کی راہ میں دے گا، اور اس دم میں سے وہ خود بھی نہیں کھا سکتا،
وہ سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا ہوگا۔ ہاں اگر کوئی بندہ تجارت کی غرض سے یا جسے ہم وزٹ ویزا کہتے ہیں وہ اس سلسلے میں گیا ہے، حج عمرے کا اس کا ارادہ نہیں ہے، تو وہ ایسے گزر سکتا ہے۔ حج یا عمرہ کرنے والا جو حاجی ہے یہ بغیر احرام باندھے اس میقات سے نہیں گزر سکتا، ورنہ اس کو یہ جرمانہ پڑ جائے گا، یہ دم پڑ جائے گا، جسے ہم بعض اوقات کفارہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے جی عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناخ بالبطحاء بذی الحلیفہ فصلی بها وکان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یفعل ذلک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر، بطحاء کا مقام ہے، وہاں پہ اپنی اونٹ کو بٹھایا اور وہاں پہ آپ نے نماز پڑھی، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ تو ذوالحلیفہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا مسجد بنی ہوئی ہے، اصل میں یہ امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگلا مسئلہ ہے خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی طریق الشجرۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ کے راستہ سے نکلنا۔ وعنہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج من طریق الشجرۃ ویدخل من طریق المعرس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطریق شجرہ یعنی مدینہ سے جو ایک رستہ شجرہ کی طرف نکلتا تھا وہاں سے روانہ ہوئے اور معرس کے راستے سے مدینہ میں داخل ہوئے۔ بھائی جان سے گزارش ہے کہ اگر کوئی زیادہ اہم کال ہے تو باہر تشریف لے جائیں۔ اور وہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج الى مکہ یصلی فی مسجد الشجرۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوتے تو مسجد شجرہ میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں نے تو ایسے ہی مسجد شجرہ نہیں دیکھی، آپ میں سے اگر کسی نے دیکھی ہے تو بتائیے، میرا خیال ہے کہ شاید اس کا وجود اب شاید نہ ہو، کیونکہ اگر ہوتا تو لازمی اس کا تذکرہ ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی۔ وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ، اور جب لوٹتے تو ذوالحلیفہ کے نشیبی میدان میں نماز پڑھتے۔ وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رات کو قیام کرتے اور صبح تک وہیں پہ قیام کرتے۔ یہاں پہ ایک اور چیز یاد رکھیے، یعنی ایک تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلی اور خارجی راستے کا یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا آنے کا اور جانے کا طریقہ کار رستہ کون سا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ جب سفر سے واپس لوٹتے تو گھر والوں کو پیشگی اطلاع بھیجتے تھے کہ میں آ رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ جا کے آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، بلکہ ایک دن پہلے ہی اطلاع بھیج دی جاتی تھی کہ ہم کل مدینہ میں آ رہے ہیں، ہم گھر واپس آ رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ آپ جب سفر سے واپس آتے تو آپ مسجد میں قیام کرتے تھے، سب سے پہلا قدم آپ کا مسجد میں ہوتا تھا۔ تو اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، بلکہ آج کل تو ہمارے پاس سہولت ہے، آپ موبائل کے ذریعے گھر میں اطلاع دے سکتے ہیں کہ جی میں آ رہا ہوں اور اتنی دیر تک پہنچ جاؤں گا۔ بعض اوقات خواتین گھر میں آزاد ہوتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ گھر میں مرد نہیں ہے، تو اپنی ایک کیفیت میں ہوتی ہیں، بس اوقات ہو سکتا ہے انسان اس کو دیکھنا پسند نہ کرے، تو اس طرح پیشگی اطلاع دینے سے وہ بھی ذرا اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں گی کہ ہمارے مرد جو ہیں وہ گھر میں آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا اور ہمیں بھی اسی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم العقیق وادی مبارک، وادی عقیق ایک مبارک وادی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بوادی العقیق، میں نے آپ کو وادی عقیق میں یہ فرماتے ہوئے سنا، اتانی اللیلۃ آت من ربی، آج رات ایک آنے والا میرے پاس میرے رب کی طرف سے آیا، فقال، اور اس نے کہا، صلی فی ھذا الوادی المبارک، اس بابرکت وادی کے اندر نماز پڑھیے، وقل عمرۃ فی حجۃ، اور یہ بھی کہیں کہ میں نے حج کے ساتھ عمرہ کی بھی نیت کی ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ حج تمتع کہتے ہیں کہ آپ نے عمرے کا احرام باندھا، حج کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں لیکن آپ نے پہلے عمرے کا احرام باندھا، آپ چلے گئے 2 ذوالحجہ کو، حج شروع ہونا ہے 8 ذوالحجہ کو، اب آپ نے 2 ذوالحجہ کو جا کے عمرہ کیا اور عمرہ کر کے احرام کھول دیا، آپ اپنے نارمل حالت کے اندر نارمل لباس کے اندر آ گئے۔ اب آپ نے 6 دن ویسے گزارے اور جب 8 ذوالحجہ کا آغاز ہوا تو آپ نے حج کا احرام باندھ لیا، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ دوسری قسم ہے حج قران، جس طرح لفظ قرآن ہوتا ہے نا، اسی طرح قران۔
قران کا معنی ہوتا ہے کہ جس احرام کے اندر آپ نے عمرہ کیا ہے اسی احرام کے اندر رہتے ہوئے آپ نے حج کرنا ہے. یعنی ایک بندہ 2 ذوالحجہ کو یا 3 ذوالحجہ کو حرم مکی میں مکہ میں پہنچا ہے اور اس نے بیت اللہ کا طواف وغیرہ عمرہ کر لیا. اب اس نے احرام نہیں کھولا, وہ 5 دن مزید احرام کی پابندیاں اپنے اوپر برداشت کر رہا ہے اور 8 ذوالحجہ کو اس نے حج کا آغاز کر لیا. اس کو کہتے ہیں حج قران. اور ایک ہوتا ہے حج مفرد یا حج افراد, جس میں صرف حج ہی کرنا ہے, عمرہ نہیں کرنا. تو زیادہ تر جو رجحان ہے علماء کا وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو حج قران تھا, لیکن آپ کی خواہش تھی کہ اگر میرے ساتھ قربانی نہ ہوتی تو میں بھی حج تمتع کرتا. تو بہت سارے صحابہ نے حج اور عمرہ اکٹھا ہی کیا ہے, ایک ہی سفر میں 2 فائدے اٹھائے ہیں. اور یہ قربانی بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے. جو بندہ حج اور عمرہ کرتا ہے نا وہ قربانی دیتا ہے, جو اکیلا حج کرتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی. ایک سفر میں 2 فائدے اٹھائے آپ نے, اس کی قربانی. حج مفرد کی قربانی نہیں ہوتی. ہمارے شیخ یونس بٹ صاحب رحمہ اللہ یہی فرمایا کرتے تھے. تو یہ حج کی 3 قسمیں ہیں, حج تمتع, حج قران اور حج افراد. یعنی پہلے یہ تھا کہ لوگوں نے اکیلا حج ہی کرنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سہولت دی کہ حج عمرہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں, آپ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر سکتے ہیں, حج بھی کر سکتے ہیں. یہی حج تمتع تھا جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی تھی کہ کوئی بندہ حج تمتع نہ کرے. کیوں؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ایک ہی سفر میں حج بھی کر لیتے ہیں, عمرہ بھی کر لیتے ہیں, اور پورا سال بیت اللہ آباد نہیں رہتا. ہمارے جسے کہتے ہیں ٹاواں ٹاواں لوگ آتے ہیں, خال خال کو لوگ آتے ہیں. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ پورا سال عمرے کے لیے آتے رہے تاکہ بیت اللہ میں رونق لگی رہے. تو ان کے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب تلبیہ پکارا تو انہوں نے کہا میں حج تمتع کا تلبیہ پکارتا ہوں. لوگوں نے کہا آپ کے والد گرامی نے تو پابندی لگائی ہے اور آپ جو ہے حج تمتع کا تلبیہ پکار رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے, اپنے باپ عمر کا نہیں پڑھا. جو کوئی روک سکتا ہے مجھے روک لے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو میرے والد صاحب کیسے منع کر سکتے ہیں؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پہ غصہ نہیں آیا, بلکہ وہ خوش ہوئے کہ میری اولاد میں اطاعت رسول کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے, اور یہی ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. اگلی روایت بھی اسی سلسلے میں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری شب میں خواب دکھایا گیا, وہو معرس بذی الحلیفہ, کہ آپ ذوالحلیفہ میں مقیم تھے, ببطن الوادی, قیل لہ انک ببطحاء مبارکۃ, آج آپ ایک بابرکت میدان میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وادی بھی جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے یہ بڑی بابرکت ہے, اور ان وادیوں کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر کیا ہے, اور یہ بڑی مبارک وادیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار دیکھنے کی یہ توفیق بخشے اور سعادتیں دے. اس سے اگلی حدیث تھوڑی سی لمبی ہے, وہ انشاءاللہ کل کے مجلس میں ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جس کے دل کے اندر یقیناً ہر مسلمان کے دل کے اندر خواہشات ہیں, اللہ تعالیٰ اس نیک خواہش کو پایا تکمیل تک پہنچائے, اور بار بار ان مقدس ہستیوں کو, مبارک ہستیوں, مبارک جگہوں کو دیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.